اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستوں، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے اللہ کے رسول کی گزر ہوا میرے دوستوں، وہاں ایک چھوٹے کان والے بکری کو دیکھا اور وہ مردہ پڑا ہوا میرے دوستوں۔ جب دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بکرے مردہ جانور کو کوئی خریدیں گے 1 درہم میں؟ صحابۃ اجمعین نے بولا یا رسول اللہ ہم نہیں خریدیں گے، کوئی نہیں خریدنے والے میرے دوستوں، کوئی خریدنے والے اس جانور کو کوئی بھی خریدنے والے نہیں ہیں میرے دوستوں، اس کا کوئی گاہک نہیں ہے کہ مرہ بجزء اسق میت، تو صحابۃ الاجمعین نے جواب دیا لا نحب انہ لنا شیء، جھوٹے کان والے چھوٹے کان والے بکری کا مردہ بچے میرے پر سے گزرے میرے دوستوں۔ پھر فرمانے لگا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ اس کو 1 دینار میں خرید لے؟ میرے دوستوں کوئی بھی نہیں تھے کہ فرمانے لگا لا نحب انہ لنا بشیء، کہ ہم نے نہیں خریدنا ہے، یہ تو ہمارے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں میرے دوستوں۔ تو فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ میرے دوستوں جیسے یہ مردہ جانور ہے میرے دوستوں اسی طریقے سے یہ دنیا ہے میرے دوستوں، آخرت ہی اصل پائیدار ہے اور بہتر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی میرے دوستوں، نہ کوئی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ختم نہیں ہوگی، وہ ایسے زندگی ہوگی نہ ختم ہونے والی زندگی میرے دوستوں۔ جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے میرے دوستوں۔ فرمایا کما جعل احدکم اصبعہ فی الیم، اللہ کے رسول کے مسلم شریف کی ایک روایت یہ بھی آتا ہے میرے دوستوں کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسی حیثیت ہے کما جعل احدکم اصبعہ فی الیم، اصبعہ فی الیم، جیسے کوئی شخص اپنے انگلی سمندر میں ڈبا کر نکال لے میرے دوستوں، ٹھیک ہے کہ فلینظر بما یرجع، پھر دیکھ لے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آتی ہے۔ وہی میرے دوستوں دنیا کی زندگی کی توشہ ہے، وہی دنیا کی زندگی کی سامان ہے میرے دوستوں، وہی دنیا کی زندگی کی اسباب ہے، اصل جو اسباب ہے آخرت کی اسباب ہے میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں فرمایا میرے دوستوں دنیا کی زندگی کی نعمتیں، فرمایا وما قدر اللہ کا قدرہ، اور کلام الہی کے ساتھ گستاخی کی زندگی دھوکے میں نہ رہے، عمل اور استغفار کا وقت گنوا کر میرے دوستو گنوا دیا، کپر پر ڈانٹے رہے میرے دوستو، آخر دوزخ میں اللہ رب العزت ڈالیں گے، اور آخر دوزخ میں ڈالیں گے میرے دوستوں۔ پھر فرمایا میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے کہ ایک کھیل اور تماشا ہے میرے دوستو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی آخرت ہی کا زندگی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی سمجھ لو ایسی ہے کہ جب لوگوں کی شروع عمر میں جب بچے ہوتے ہیں وہ کھیل کود میں اور کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں میرے دوستوں، پھر جب جوانی آنے لگتی ہیں میرے دوستوں، پھر ان کے اندر بناؤ سنگار اور پھر فیشن میں آ جاتی ہیں، پھر میرے دوستوں اپنے ساکھ بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں میرے دوستوں، کیا ہے نام اور نمود حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں میرے دوستوں۔ موت کی دن جب قریب آئیں تو میرے دوستوں پھر مال اور اولاد کی ان کی فکر ہونے لگتی ہیں میرے دوستوں کہ میرے اولاد سکون سے اور چین سے زندگی بسر کر لے میرے دوستوں، ان کی یہی فکر ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ حقیقت میں یہ دنیا چین اور سکون کی زندگی نہیں ہے، اصل دنیا یہ بے چینی کی جگہ ہے، یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا جگہ ہے میرے دوستوں، یہ دھوکے باز ہے میرے دوستوں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت فرزگاروں کی قریب لائی جائے گی، جو میرے دوستوں جو اللہ کے ڈر جن لوگوں کی دلوں کے اندر ہوگا میرے دوستوں، جن کی اللہ کے خوف ہوگا، جن کو آخرت کی ڈر ہوں گے میرے دوستوں، ان کی بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فرمایا کہ بہشت فرزگاروں کی قریب لائی جائے گی کہ کچھ فیصلہ نہ ہوگا میرے دوستوں، اور آخرت کی انعام
اور اکرام فرزگاروں کے لیے، ان کی حصہ فرزگاروں کی حصہ میں ہوں گے میرے دوستوں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کی رب کی یہاں فرزگاروں کے لیے ہے میرے دوستوں، آخرت آپ کی رب کی یہاں فرزگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ دنیا کی نعمت بھی میرے دوستوں کس کے لیے ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے میرے دوستوں، فرزگاروں کے لیے ہے، اللہ کی خوف خدا والوں کے لیے اس دنیا کی نعمت بھی ان کے لیے ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کی نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ فرزگار ہے، جو تم میں سے زیادہ فرزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستوں، فرمایا ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون ولا هم یستعتبون۔ اور یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیاتوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پس آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی میرے دوستوں۔ فرمایا کہ دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا نے، بس آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی میرے دوستو۔ یہ دنیا کی کھیل کود میں پڑے رہو گے، یہ دنیا میں پڑھ کر اپنا آخرت کو برباد مت کرو۔ فرماتی ہیں موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی۔ میرے دوستوں، موت کو جو غافل ہے میرے دوستوں، کیا سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے لگ کر، دنیا کی فریب میں، دنیا کی دھوکے میں پڑھ کر میرے دوستوں دنیا کے پیچھے لگے ہیں، آخرت کو جن لوگوں نے بھول گئے میرے دوستوں، خوف خدا ان کی دلوں سے نکل چکے ہیں، آخرت کی ڈر ان کی دلوں سے نکل چکے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہماری زندگی کی خاتمہ ہے میرے دوستوں۔ یہی کافر، یہی مشرک میرے دوستوں، یہی اپنے زندگی کو آخری زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی آخری زندگی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ زندگی کی افتتاح ہے، در حقیقت موت ہے ابتدائی زندگی۔ جب تمہارے موت آئی اب سمجھ لو کہ تمہارے زندگی کی شروع ہے۔